اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لذبانکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ یہ جھبو صاحب ہم سے کہہ رہے ہیں تبرکن، اور مولوی آدمی کو مائک کے سامنے کھڑا کر کے تبرکن کہا جائے تو بتائیے ممکن ہے؟ ویسے آپ لوگ چاہیں گے بھی یہی کہ تفصیلاً ہو، کیونکہ ابھی آئے نہیں ہیں سننے کے لیے، لیکن ہم جو ہیں احسان کا بدلہ احسان سے مجلس میں آپ ہمارے لیے جمع کرتے ہیں، انشاءاللہ جشن میں ہم آپ کے لیے پبلک جمع کر دیں گے۔ دیکھیے، میں نے جس آیہ کریمہ وافی ہدایہ کی تلاوت کی اسی سے آغاز بھی ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی، اور حدیث قصہ جو ہے وہ اسی آیہ تطہیر کے نزول کا پورا مقدمہ ہے کہ کیسے نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کیا کیا ہوا۔ جو آپ یہ چادر والی حدیث سنتے ہیں اس میں یہی بیان کیا گیا ہے، بی بی سے روایت ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ شہزادی سے متعلق اسی ذیل میں گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، جو آیت ہے اس میں واضح طور کے اوپر شہزادی دو عالم چادر کے نیچے ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، مولائے کائنات ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات درست ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو طہارت کا اعلان کر رہی ہے، یہ اصل میں پورے سلسلے کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثال ایک دینا چاہ رہا ہوں، اور غور فرمائیے گا۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت کیا ہے؟ آیت وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اور قرآن میں جگہ مل جائے۔ آیت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے اور قرآن میں جگہ مل جائے، یہ ہے آیت۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آئے ادھر سے لیکن جگہ نہ ملے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ آیت میں حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ آیت وہ ہے اور حدیث قدسی، آیت سب ادھر سے ہے کلام، لیکن جس کو قرآن میں جگہ مل گئی وہ آیت بن گئی، جس کو قرآن میں جگہ نہیں ملی وہ حدیث قدسی ہے۔ تو جتنا آیت میں اور حدیث قدسی میں فرق ہے، اتنا ہی شہزادی جناب زینب و معصومہ عالم میں فرق ہے۔ کہ وہاں عصمت مل گئی، اور در حقیقت عظمت جناب زینب اس کو کون بیان کر سکتا؟ یہ جشن چونکہ بڑا قدیمی جشن ہے، اور یہ ہمارے حسینی فنڈ کے نوجوان، اب کہوں جملہ کہ نوجوانی میں شروع کیا تھا، اب تو کہاں ہے تو نہیں، سینئر سٹیزن بن گئے ہیں، سمجھ گئے۔ اور واقعاً یہ منفرد جشن تھا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا جعفر عباس صاحب بیٹھے ہوئے سب سے کہ اس جگہ کے اوپر اب جو پبلک کی غیبت ہے یہ افسوسناک ہے کہ ایسا مرکزی جگہ کے اوپر جشن ہو رہا ہے، اور وہ بھی وہ اکلوتا جشن جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کہ یہاں تو واقعاً، کیونکہ بہرحال جشن میں جو ہے یہ تو شعراء کا کمال ہوگا کہ کس کا طریقے سے الفاظ کو
پرو کے لے کے آئیں گے اور مصرے کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو میں دو ایک باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے مختصراً کہہ دیا ہے۔ بہرحال ابھی حدیث قصہ سن رہے تھے، آپ لوگ بھی سن رہے تھے، ایک بات آپ کی ابتدا دیکھی میں نے پہنچا دی، کیا فرق ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اب دوسری بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ پیغمبر نے آ کر کیا فرمایا۔ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، فی بدنی ضعفن، میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جو عربی کے لفظ ہیں یہ سب ماشاءاللہ سے سب مجالس و محافل کے طفیل میں آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ جب کسی کو ضعف محسوس ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بچے ادھر بھیجے جاتے ہیں، روکے جاتے ہیں۔ اور اتفاق سے میں اپنے ہی اوپر منطبق کروں، میں پوری رات کا جاگ کے سفر کر کے صبح پہنچا، اور اس کے بعد میں نے کہا میں سونے جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب مت کرے۔ سب کو رکوا دیا میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ بشر کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی آرام کے لیے، تھکان کو دور کرنے کے لیے جاتا ہے اور کہہ کے جا رہا ہے تو پھر بچوں کو بھیجا نہیں جاتا، روکا جاتا ہے۔ تو اب ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پھر شہزادی دو عالم کیوں بھیج رہی ہیں، روک کیوں نہیں رہی ہیں؟ بھئی کوئی اس میں لفظ مضمر نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ بی بی کو روکنا چاہیے تھا یا بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے، روکنا چاہیے تھا یا بھیجنا چاہیے تھا؟ ارے کہے گا بھئی روکنا چاہیے تھا، تو بھیجا کیوں؟ بھیجا بی بی نے۔ اب اگر بی بی نے بھیجا تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مقصد اس کے اندر موجود ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے ذوف ہوتا ہے تو بچے نہیں بھیجے جاتے، شہزادی دو عالم بھیج دیں گی؟ اس کا مطلب وہ واقف تھی اس مقصد سے کہ کون سا ذوف ہے۔ اب میں ذوف کی بات کروں، آپ کہیں گے کہ کون سا ذوف کا مطلب کیا ہے؟ کیا ذوف بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذوف بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے مثال دیے دیتا ہوں۔ ایک ذوف ہوتا ہے کہ جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ جناب والا مثلا ایک وزنی چیز اٹھا کے اوپر پہنچا دیجئے، انہوں نے کہا صاحب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں کیسے اس وزن کو اٹھاؤں گا، میں کمزور ہوں، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا میں اپنی اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اس وزن کو نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں، بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ ایک ضعف اور ہے، اور اس کی مثال بھی بالکل کلیئر ہے۔ وہ ضعف کون سا ہے؟ وہ کربلا کا جب واقعہ آپ سنتے ہیں تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ شہادت حضرت علی اکبر کے بعد کمر نور چلا گیا کمر، پھر اس کے بعد جنگ میں ایسا محسوس ہوا آپ کو جو مولا نے فرمایا تھا، جنگ میں ایسا محسوس ہوا؟ نہیں محسوس ہوا۔ وہ شجاعت کا عالم تھا کہ دشمن کوفے کی دیوار سے ٹکرا گیا، تو ابھی تو ضعف تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ضعف یا جسمانی ہوتا ہے یا روحانی ضعف ہوتا ہے۔ پیغمبر جو مولا حسین کو ضعف تھا وہ ضعف روحانی تھا کہ کمر ٹوٹ گئی، شجاعت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، شجاعت کا عالم وہی تھا، لیکن چونکہ جوان بیٹا بھائی اس لیے کہا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کمر شکستہ ہو گئی۔ تو اب یہ چیک کیجئے گا کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو آخر کون سا ضعف ہے؟ ضعف روحانی ہے یا ضعف جسمانی ہے؟ تو یاد رکھیے ضعف جسمانی پیغمبر تک آ نہیں سکتا۔ میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ضعف جسمانی
पैगंबर तक आ नहीं सकता। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? मैं कहता हूं मेरे पास दलील यह है कि वो कुरान जो पहाड़ पे नाजिल होता और पहाड़ को रेजा रेजा कर देता, उस कुरान को कल्बे मोहम्मद ने रोक लिया। इसका मतलब ज़ौफ़े जिस्मानी यहाँ तसव्वुर मुहाल है। तो अब मालूम हुआ कि पैगंबर को ज़ौफ़े रूहानी था। बीबी समझ रही थी कि मेरे बाबा को ज़ौफ़े रूहानी है। एक नूर के 5 टुकड़े जो बिखरे हुए थे, वो चाहती थी कि टुकड़ों को भेज दिया जाए ताकि नूर मुकम्मल हो जाए, ज़ौफ़ चला जाए, आयत आ जाए। अंदाज है, ये कैफियत है, ये अज़मत है अहले बैत की। और ये अज़मत अहले बैत की समझने की ज़रूरत है। आज दुनिया देखिए, जो सिस्टम है उसको समझने की ज़रूरत है। दुनिया क्या समझ रही थी? जनाब ज़ैनब करबला में क्यों आई हैं? हर एक कह देता है। हालांकि इमाम हुसैन ने फरमाया था, जब कहा था कि बीवियों को ले जा रहे, क्या हम नहीं लिए जा रहे हैं, अल्लाह भेज रहा है। इमाम ने फरमाया था, आज आकर उसका सबूत और दलील देख लीजिए। अभी शाम की बात आप सुन रहे थे, मैं शाम में रहा हूं, बड़े करीब से एक एक मंजिल को देखा है। याद रखो, जो शाम का बादशाह था, जो शाम में तख्ते खिलाफत पे बैठा था, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वो ज़ैनब जो कैद रही शाम में, उनके रोज़े का गुंबद आज भी दिल मिला रहा है, आज भी उसी अंदाज से चमक रहा है और पहचानवाया जा रहा है कि यजीद, तू हमारे भाई को कत्ल करके तू मर गया है, और मेरा भैया और मैं कैद रहकर मेरा भैया शहीद होकर आज तक उसी तरह चमक रहे हैं। और एक बार और है, देखिए, ये कैद खाने में रही थी, यजीद दरबार में रहा था। कैद खाने का भी हाल आप जानते हैं, दरबार का भी हाल आपको मालूम है। लेकिन आज आप देख लीजिए, कोई तो मुझको पत्थर, जब आप जाएं, जो लोग गए होंगे वो मेरी बात की तायीद करेंगे, और जो लोग नहीं गए होंगे वो जब जाएंगे तो जाकर देखेंगे, जगह जगह पे रास्ता लगाए। रास्ता सैयदा ज़ैनब इधर से है, आगे बढ़िए, रास्ता सैयदा ज़ैनब उधर है, उधर है। जगह जगह जनाब ज़ैनब के उस मकाम के बोर्ड लगे हुए हैं, लोगों की हिदायत कर रहे हैं, शहजादी का नाम लिखा हुआ है और बतलाया जा रहा है। अरे कोई तो ऐसा बोर्ड नजर आ जाता कि जिस पे यजीद मलऊन का भी नाम हो। बस जगह जगह आने वालों को हिदायत देकर ये बोर्ड बतला रहे हैं कि याद रखो, वो यजीद के जो उस वक़्त तख्त पे था वो गारत हो गया, ख़त्म हो गया, और ज़ैनब जिसके हाथों में रसन बंधी हुई थी वो कल भी कामयाब थी और आज भी कामयाब है। ये अज़मत जनाब ज़ैनब है। जनाब ज़ैनब और जनाब ज़ैनब का जो मिशन था, और उस मिशन की बात क्या था? मिशन कोई और होता क्या कहता? एक एक लफ्ज़ पे शहजादी की गौर कीजिए। कोई और होता जैसी चौथे इमाम कहते कि फूफी अम्मा हमको रिहाई की इजाज़त मिल गई, हर एक होता कि हम करबला जाएंगे, कह देता। जनाब ज़ैनब ने क्या करबला जाएंगे? नहीं, कहा शाम में रहेंगे। शाम में रह के जिक्र इमाम हुसैन का इनेकाद करके बतला दिया, यजीद तू क्या समझता है कि तूने मेरे भैया को शहीद कर दिया तो सही, जो तेरे ही दरबार पे वहाँ या हुसैन की सदाएं बुलंद करवा के न बतला दूं कि मेरा भाई कामयाब हो गया, तू नाकाम हो गया। ये हिकमत जनाब ज़ैनब है।
کہ جنہوں نے قیام فرمایا، یہ عظمت جناب زینب ہے۔ آج دنیا اس عظمت کو سمجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ جناب زینب نے کس مشن کے تحت کربلا کو بعد شہادت امام حسین فتح کی۔ ورنہ غور کر کے بتائیے، جس کا سب سے چہیتا، جس کی کل کائنات امام حسین، جناب زینب کون؟ سب کچھ لٹا رہی ہیں، علی اکبر تم بھی چلے جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، اونو محمد سب کچھ، اور اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کا کیا عالم ہونا چاہیے تھا؟ لیکن جناب زینب نے اسلام کو باقی رکھنے کی خاطر اپنے بھائی کی شہادت کے اوپر صبر کیا، اور کوفہ کے دربار بازار کو فتح کیا، اور پھر شام کو بھی فتح کر کے وہیں پرچم لہرا کے روضہ تعمیر کروا دیا کہ آنے والی نسلیں آئیں، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یزید تھا لکھا جائے گا، زینب ہے لکھا جائے گا۔ بس عزیزوں، جناب زینب کی عظمت، جناب زینب کا مرتبہ، اس کے لیے کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بس نام ہی ان کا کافی ہے، کہ جو نام آپ کا ہے یہ عظمت شہزادی ہے، عصمت ہے جناب زینب کی۔ اور جناب زینب یقینی طور کے اوپر کہ جس طریقے سے امامت کو سہارا دے کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے کے آئی ہیں اور پھر مدینے تک پہنچایا ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ جناب زینب کا وہ احسان ہے۔ آج جس طریقے سے ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر عزاداری اسلام کی روح ہے، اسلام کی روح ہے، تو یاد رکھیے گا اس عزاداری کو پروان چڑھانے والی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ بس میں انہی اپنے چند جملوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہرحال بڑا محترم مہینہ ہے، اگر آپ غور فرمائیے کہ اس مہینے میں کسی بھی معصوم کی شہادت نہیں ہے، صرف ولادتیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو پیغمبر سے بھی منسوب ہے، مبارک بھی مہینہ ہے، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بھی ولادت ہے۔ کئی ولادتیں، شہزادے علی اکبر، جناب عباس، امام حسین، اور بعض روایات میں چوتھے امام کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے۔ بہت محترم مہینہ ہے۔ ہم اس پورے مہینے کی مبارکباد اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں، اور بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم یہ جو جشن منعقد ہوتا ہے، اس کے منعقد کرنے والے، اس کے مؤسس، جس طرح سے بھی اس میں محنت کرتا ہے، جو شخص بھی اس میں محنت کرتا ہے، کسی بھی طریقے کا تعاون کرتا ہے، اس کو تو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم جب تک اس دنیا میں رہیں مودت آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے اٹھیں تو مودت آل محمد لے کر اٹھیں۔ پروردگارہ، چونکہ اس وقت جو مصیبت چل رہی ہے، الحمدللہ یہ جشن بھی 2 سال بعد منعقد کیا جا رہا ہے، کورونا وبا کی بھیڑ چڑھ گیا، یہ کورونا ایسی وبا آئی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں پروردگار عالم جلد سے جلد یہ کورونا وبا اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد ان کی تمنا پوری کر دے، کہ حج و زیارت سے مشرف ہو، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔